الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے ہم ہائر ویلیو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے رمضان فہمی کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کورس شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہی استقبال رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے شعبان کے مہینے میں، تو ہم نے بھی اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے رمضان المبارک فہمی کورس کو شعبان کے آخر میں شروع کیا۔ رمضان المبارک کے فضائل پر پورے کورس میں بات ہوتی رہے گی، بار بار ہم اس کی فضیلتوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، کیونکہ جاننے کے باوجود بار بار اعادہ کرنے سے انسان کی کیفیات بہتر ہوتی ہیں، اور اس کی گواہی قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو نصیحت فرماتے رہیے، بے شک نصیحت جو ہے وہ اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہی باتیں دوبارہ سنیں گے تو ممکن ہے ہمارے دل میں بھی وہ ولولہ اور تڑپ اور جذبہ پیدا ہو جس سے ہمیں رمضان المبارک کے ایام اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق اور مدد ملے۔ رمضان کا لفظ را میم اور دعا سے ہے، جس کا معنی ہے جلا دینا، مٹا دینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ يَرْمُدُ الذُّنُوبَ، کہ یہ رمضان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ کے اندر کسی چیز کو ڈالا جائے تو وہ اس کو جلا کر خاکستر اور مٹا دیتی ہے، اسی طرح رمضان اہل ایمان کے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو مٹا کر اسے پاک صاف کر دیتی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ دلوں کو حرارت بخشتا ہے، ان کو گرماتا ہے، اور جس سے دل نصیحت پکڑتے ہیں اور آخرت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح خلیل ناوی کے نزدیک ماہ رمضان کو جو ہے کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ گناہوں سے جسم کو دھو ڈالتا ہے اور دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں نور کا سورج طلوع ہوتا ہے، تو وہ اس قدر دلوں کو حرارت پہنچاتا ہے کہ وہ دلوں کی نجاست کو دور کر دیتا ہے اور دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام جو ہے وہ موجود ہیں۔ عربوں میں کسی بھی عزت، عظمت اور شان والی چیز کے اور جو چیز انہیں محبوب ہوتی اس کے بے شمار نام رکھتے، جس طرح ہم نے قرآن فہمی کورس میں قرآن کریم کے کئی نام جو ہے وہ پڑھے ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ کے کئی نام ہم نے جو ہے وہ مختلف نام ہم نے پڑھے ہیں، اسی طرح بالکل ایسے ہی جیسے اسماء الحسنی ہیں اللہ کریم کے 99 نام۔ علامہ ازہری کہتے ہیں کہ انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں اس کو حطۃ بھی کہا گیا ہے، کہ جس کا معنی ہے گناہوں کو گرا دینا اور ختم کر دینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر بھی فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم، عظمت والا مہینہ بھی فرمایا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر مبارک یعنی مبارک مہینہ، اسی وجہ سے ہم اس کو رمضان المبارک بھی کہتے ہیں۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصوم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر عظیم، عظمت والا مہینہ، شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اسے ماہ سیام یعنی روزوں والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا ہے کہ مختلف کتب میں رمضان المبارک کے 60 اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے اس رمضان کو رمضان و سید الشہور بھی کہا ہے، یعنی رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ تفسیر طبری میں قتادہ کی روایت ہے، ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس رسلا اصطفیٰ من الکلام ذکرہ واصطفیٰ من الارض المساجد واصطفیٰ من الشہور رمضان واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر فعظموا ما عظم اللہ۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو پسند فرمایا۔ ملائکہ میں سے کچھ کو رسول پسند فرمایا، انسانوں میں سے کچھ کو رسول جو ہے وہ پسند فرمایا، پھر زمین میں کے بعض ٹکڑوں میں سے بعض ٹکڑوں کو اپنی مساجد کے لیے پسند فرمایا، پھر مہینوں میں سے رمضان کو جو ہے وہ پسند فرمایا، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو پسند فرمایا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اس نے پھر فرمایا فعظموا ما عظم اللہ، کہ تم بھی اس چیز کی تعظیم اور عظمت کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ چنانچہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار وجعل منہن صلاۃ المکتوبہ، اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا اور ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا۔ دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا، اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو پسند فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عزت بخشی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔